دعوت دیتا ہوں شیخ الحدیث علامہ محمد زبیر فہیم صاحب، صدر اتحاد المدارس العربیہ پاکستان، پرنسپل جامعہ حنفیہ مدینہ بصیر پور اوکاڑا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم شہر قائد میں تحریک بیداری امت مصطفیٰ سیالکوٹ کے زیر اہتمام منعقدہ وحدت کانفرنس و یکجہتی فلسطین کانفرنس میں شریک ہیں۔ یقیناً فلسطین میں موجودہ صورتحال کو دیکھ کر مسلم ممالک کے حکمرانوں کو سوائے اس کے کچھ اور کہنے کو جی نہیں چاہتا کہ لکھ دیا کس شوخ نے یہ مصرع محراب مسجد پر، لکھ دیا کس شوخ نے یہ مصرع محراب مسجد پر، کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اور ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ آج تک فلسطینی اسرائیلی گنڈوں کی مار کھا رہے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی کو بھی۔ جب فلسطینی مجاہدین نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مقبوضہ گھر کو چھڑانے کے لیے قدم اٹھایا ہے تو آپ حیران ہوں گے، ایک تحقیق کے مطابق $8 ملین یعنی $80,000 خرچ کیا گیا ہے اسرائیلیوں کی مظلومیت دکھانے کے لیے، اور اس کا چرچا بالخصوص 3 ملکوں میں کیا گیا ہے، برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں، کہ یہ مظلوم ہیں۔ جو مظلوم تھے ان کو ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور جو اب تک ظلم کرتے رہے اب وہ مظلوم بن گئے۔ حضرات محترم، یہ مار مسلمانوں کو جو پڑی ہے، اگر نظر انصاف سے ہم فیصلہ کریں تو در حقیقت یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ابھی ایک صاحب یہاں گفتگو کر گئے، قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، ان میں کہیں بھی مایوسی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، بلندی، کامیابی، فتح تمہیں ملے گی، شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین۔ اور اس پر تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اپنی وحدت کو قائم رکھتے ہوئے، قرآن کریم نے جو اصول وحدت طے کیے ہیں، سورہ آل عمران میں اس پر کچھ دیکھ کے آیا تھا، لیکن چونکہ موضوع کی مناسبت سے بات کرنا ضروری ہے، تو اس میں 2 باتیں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں۔ ایک ہے تقوی، اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ہمیں آپس میں متحد رہنے کا حکم دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جہاں تقوی کا حکم ہے وہاں تفریق سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ تاریخ انسانی اس بات پر شاہد ہے کہ اگر نقطہ وحدت انسان اپنی مرضی سے طے کرے گا، کبھی وہ رنگ کو طے کرے گا، کبھی نسل کو طے کرے گا، کبھی علاقے کو طے کرے گا، کبھی کچھ اور طے کرے گا،
اور جب انسان طے کرے گا تو صاف ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس میں خطا کھا جائے گا۔ اللہ رب العزت چونکہ انسان کے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں اور اس کی فطرت کو اور اس کی حقیقت کو جاننے والے ہیں، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے جو نقطہ وحدت طے کیا ہے اس میں پہلا تقوی ہے اور دوسرے نمبر پر اعتصام بحبل اللہ ہے۔ اور وہ قرآن کریم، اور بھی اس میں بہت سارے اقوال ہیں، قرآن کریم سے رہنمائی ہم لیں گے تب ہم امت بنیں گے، اگر ہم قرآن کریم سے رہنمائی نہیں لیں گے تو پھر میرے محترم دوستو، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تنہا میں جل رہا تھا تو خوش تھے لوگ، تنہا میں جل رہا تھا تو خوش تھے لوگ، پہنچی جو آگ ان تک تو بجھانے لگے مجھے۔ تو بات یہ ہے کہ اب تک ہم نے اگر فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا تو صرف یہ بات فلسطین تک رکنے والی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں ہم سب اس بات کو دہراتے ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں اور کہتے ہیں، چونکہ میں اور آپ ہم تو صاحب اقتدار نہیں ہیں، ہم صاحب فیصلہ بھی نہیں ہیں، یعنی ہم اپنے طور پر فیصلہ کر کے اگر کوئی قدم اٹھانا چاہیں قومی سطح پر تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس یہ اختیار و اقتدار نہیں ہے کہ ہم فلسطین تک پہنچیں، ورنہ مسلمان آج ہر جگہ وہ رنجیدہ دل ہے اور پریشان ہے فلسطین کے حالات پر۔ جب نہیں ہے تو ہم کن سے امید لگائے بیٹھے ہیں؟ ہم عالم اسلام کے حکمرانوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں، جن کی حکمرانی اس وقت کے سب سے بڑے سامراج اور سب سے بڑے دہشت گرد امریکہ کے مرہون منت ہے۔ وہ کوئی ملک بھی ہو، کسے باش کہیں بھی ہو، اور باقاعدہ اس پر اب لوگ تحقیق کر رہے ہیں اور بات بھی کرنا شروع کر دی ہے کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو کہہ کر کہ تم ہماری مخالفت کا نعرہ لگاؤ گے تمہیں اقتدار آسانی سے مل جائے گا۔ تو وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، الکفر ملت واحدہ کے تحت وہ سارے اکٹھے ہیں اور آج ہم بٹے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس تفریق کو اگر ختم کریں گے، جب اس تفریق کو ہم ختم کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز کوئی بھی طاقت مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ بار بار یہاں فلسطین کے بچوں کا ذکر ہو رہا، وہ ایک بچہ وہ بھی تھا نا کہ جس کو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ میرے پاس نشہ دینے کے لیے دوائی ختم ہو چکی ہے، آپریشن تمہارا کرنا ہے، میں تمہیں نشہ دینے نہیں دے سکتا، آپریشن نہیں کر سکتا۔ تو اس بچے نے کہا آپ بلا خوف و خطر آپریشن کیجئے، میں قرآن کی تلاوت کروں۔ جب ان کے اندر یہ ایمان اور جذبہ ہے تو پھر انہیں شکست دینا محال ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اپنے دین اور اپنے پیارے آقا حضرت سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ اکرام کی زندگیوں سے روشناس کروائیں۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، تاریخ اسلام میں پڑھتے ہیں کہ صحابی رسول غزوہ میں جان جا رہی ہے اور زبان سے آخری جملہ کیا ہے؟ فزت ورب الکعبہ۔ اب پوچھنے والا پوچھے کہ کون سی کامیابی ہے؟ جان جا رہی ہے، اور ایک صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو پہاڑ کے اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، صحابہ و اہل بیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہی ہمارے لیے کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، ورنہ خالی زبانی جمع خرچ سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم جن سے امید لگائے بیٹھے ہیں ان سے امید نہ لگائیے گا، ان سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے اندر نور ایمان پیدا کرنا اور اپنے اندر قوت پیدا کر کے اللہ سے توفیق اور مدد مانگ کے آگے چلنا، اور وقت کے یزیدوں کو یہ پیغام دینا کہ سنو اے وقت کے یزیدو، ہم حسینی ہیں کربل کے شہدا۔ سنو اے وقت کے یزیدو، ہم حسینی ہیں کربل کے شہدا۔ سر کٹانا تو ہم جانتے ہیں، سر جھکانے کی عادت نہیں۔